تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا. میں کہہ رہا تھا اللہ میاں دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ. تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں یہ میں ایک آیت سنا میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت وہ میں سنا رہا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا, اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں. تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں, ناکام. اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا ہے. دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں, لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں. کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا, جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے, یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا, یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا. نہیں آئی بات؟ بھائی نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا, بھائی 5 ٹائم مسجد میں آگے نماز پڑھ لو, باقی بحریہ ٹاؤن, فلانا ٹاؤن, ڈمکانا ٹاؤن اور اتنے موٹے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے, نماز پڑھتا رہتا ہے وہ. آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے یہ نماز سے پتا نہیں چلتا, کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے, کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے, تبھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم حرام پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, رشوت کے پیسوں سے بنا رہے ہو, نہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. لیکن پیغمبر کو اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی پیغمبر کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے, حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھیں, ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی, پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم 60 سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں, 60 سال 65 سال کی عمر میں ابا ذرا اسٹیبل ہو گئے نا, اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی گھر بناؤں گا. تو وہ پیغمبر اگر ہم لوگوں کو آ کے دیکھ لیں, ابے تو کتنا کنکریٹ ڈال رہا ہے اس میں, اتنا موٹا سریا ڈال رہا ہے اور تیری عمر رہ گئی ہے 5 6 10 سال بمشکل, کروڑوں روپے تو اس میں پھونک دیے تو نے, تو ان کو ہم پہ کتنا اعتراض ہوتا ہوگا. یہ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں شاید آ رہی, آپ کی بھی نہیں آ رہی, لیکن جب آنکھ بند ہونے لگے گی تو ٹھا کر کے سمجھ میں آ جائیں گی. کہیں گے یار زبردست باتیں کر کے گئے تھے مفتی طارق مسعود صاحب, بالکل ایک دم زبردست. میں جا رہا ہوں یار, میں کدھر 2-3 کروڑ تو ادھر پھونک دیا میں نے, اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا یار, 2 فٹ کی قبر ہے میری, 6 فٹ کی 7 فٹ کی قبر ہے جس میں میں نے ابھی جانے میں کیا ہے. تو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں, اللہ نے بہت دیا تو بنا لو بچوں کے لیے, ایسا نہ ہو قبر پہ کھڑے ہو کے لات مار رہے ہیں عباس اسپیڈ سے پیدا تو مفتی صاحب کا بیان سن کے اتنے کر دیے, اب ہمیں روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو آپ. لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا, کہیں تو بریک لگے. یہاں تو بریک ہی نہیں لگ رہی ہے, بریک ہی نہیں لگ رہی ہے. دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے, اینٹوں سے دل لگا. بچوں کو بھی یاد رکھو تم نے ان کے لیے پراپرٹی بنا دی, مگر پراپرٹی کی محبت ان کے دل سے اگر ختم نہیں کی, خدا کی قسم اس پراپرٹی کا ان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جتنی پراپرٹی ان کو ملے گی ان کو یہ محسوس ہوگا ہماری ضرورت اس سے 10 گنا زیادہ ہے. ابا صرف 10 کروڑ روپے چھوڑ کر گئے, حالانکہ ضرورت تو ہمیں 1 ارب روپے کی ہے, کم چھوڑ گئے. وہ ٹینشن میں ہی رہیں گے ساری زندگی. دیکھو میرے ابا میرے لیے پراپرٹی چھوڑ کر گئے تھے, خدا کی قسم ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا ہمیں ضرورت تو 5 روپے کی بھی نہیں ہے, ابا پتہ نہیں کیوں اتنے چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے, کیونکہ ہمارے ابا نے پراپرٹی کو اتنا فوکس نہیں کیا تھا جتنا ہماری دینی تربیت کو فوکس کیا تھا انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا کہ ابا ہمارے لیے جب کچھ چھوڑ کر گئے تو ہمیں یہ رہتا یار اتنا ہمیں ضرورت تو کیوں ضرورت نہیں تھی.
میں کہہ رہا تھا یار ہمیں تو مدرسے سے 4,000 روپے تنخواہ ملتی ہے تو ہمیں تو اس میں ناشتہ بھی ہو جاتا ہے, 2000 کی, سن 2001 کی بات کر رہا ہوں, اس میں میرا کھانا بھی ہو جاتا ہے, رات کا کھانا بھی ہو جاتا ہے, اور سر چھپانے کی جگہ مجھے ویسے ہی ملی ہوئی. ابا نے گھر جو ہے تو اس میں ہم رہتے تو ہیں نا, نہیں ابا نکال دیں گے تو مدرسے والے استاذ رکھ لیا تھا, وہ کہیں ٹھکانہ دے دیں گے, تو ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ابا پتہ نہیں اتنے لاکھ کا پلاٹ کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. تو ہمیں وہ اضافی کیا لگ رہا تھا, ابا کا احسان لگ رہا تھا, یار اتنا احسان کر دیا. حالانکہ ہم اتنے سارے بہن بھائی ماشاءاللہ, تو اس میں برکت بھی ہو گئی. لیکن اگر آپ نے آج ماں باپ فوکس کر رہے ہیں پیسے کو کہ بچے کو کماؤ پوت بناؤ, پیسہ نوٹ چھاپے, اس کو بار بار پیسوں کی ویلیو اس کے دل میں, اور خود بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ 1 کروڑ 10 کروڑ بھی چھوڑ کے جاؤ گے نا, بچہ ناشکرا ہوگا کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب. متفق علیہ, حدیث ہے بخاری مسلم کی. نبی نے فرمایا اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے, آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ یار دیکھیں ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے اگر میں ایکچولی اتنے پیسے آ گئے نا تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا, پھر میری نیڈ بس یہ دعا کریں میرے پاس اتنے آ جائیں. او بھائی ابھی اتنے ہیں نہیں, اس لیے تجھے لگ رہا ہے اتنے آئیں گے تو تجھے سکون آ جائے گا. اتنے میں تھوڑے دن کے لیے آئے گا, اس کے بعد تو کہے گا کہ کاش یہ تو بہت تھوڑے ہیں یار, اس مہنگائی کے دور میں 25-30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے. خود سوچو یار, یہ میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں نا, یہ لوگ میرے ساتھ صاحب اس مہنگائی کے دور میں 30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہوگے کہ یار یہ 30 کروڑ میں, تو بھائی آپ غریب ہو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے غریب ہو. مالداروں کے یہ مسائل ہیں, وہ ٹینشن میں زیادہ ہیں, وہ زیادہ ٹینشن میں ہے. میں ہر طبقے سے ملتا ہوں اور ہر طبقے کے ساتھ رہا ہوں, میں صرف 2-2 منٹ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, میں پتہ نہیں کہاں کا جاتا ہوں, میں آپ کو کیا پتا, ہر جگہ میرے سلام دعائیں تعلقات ہیں, غریب سے غریب آدمی, امیر سے امیر آدمی بھی. مجھے جتنا سوسائٹیوں کو کمپیئر کرنے کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے شاید آپ کو نہیں دیا ہو, اور میں بچپن سے مجھے آبزرو کرنے کی میرے اندر حص ہے, جج کرنے کی بچپن سے حص ہے. میں ہمیشہ بچپن سے ہی دیکھتا رہتا ہوں سوسائٹی کو, یہ ہو کیا رہا ہے, اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کہہ سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے مجھے بچپن سے, کہ جب بھی آتا ہوں نا دیکھتا ہوں یہ کیا ہے. میں گھروں میں گیا, ان کے بڈھا باپ پڑا ہوا ہے, کما کے کھلا دیا, اب جب بڈھا ہو گیا تو نہ بچے اس کو پوچھ رہے ہیں. ایسے میں نے خود اپنی زندگی میں ابا دیکھے ہیں, نہ بیگم پوچھ رہی ہے نہ بچے پوچھ رہے ہیں, رو رہا ہے میرے سامنے آنسوؤں سے, کہہ رہا ہے یہ گھر میں نے ان کو بنا کے دیا, باہر ملک جا کے پیسہ بھیجتا رہا, یہ کھاتے رہے, بڈھا ہو کے جب ریٹائر ہو کے آیا ہوں اب میں کسی کام کا نہیں ہوں, اب میں کوئی آرڈر دیتا ہوں نا تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لوں تو ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں, ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں کہ ہم سے بات کیوں تمیز سے نہیں کر رہے والد صاحب. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تو اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بھیج دیا تو بھائی ہم تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے کچھ انسان کے بچے بنے نہیں بنے, لیکن اتنا پتا چل گیا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں تو پبلک کو یہی نہیں پتا انسان کا بچہ کہتے کس کو ہے. تو اللہ میاں نے کیا کہا, اللہ کہتے ہیں اب تو مر رہا ہے, سورہ قیامہ میں نا اللہ کہتے ہیں اب تو کیا ہو رہا ہے, مر رہا ہے, اب تجھے پتا چل گیا کہ مسافر خانہ تھا یا نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں لیکن اب نہیں چھوڑوں گا. وہ ہمارے ایک دوست تھے بڑے مدرسے میں مزاحیہ نا, تو وہ کیا ہوا کہ ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا. اب لوگ ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے کہ کوئی کہہ رہا ہے نیک آدمی تھے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں برے آدمی تھے, کوئی ایسے کوئی سیلیبریٹی تھی جو جس کا انتقال ہو گیا نا. تو ہمارے مدرسے میں کہا نہیں بہت نیک تھے, ایک طالب علم نے کہا بہت نیک تھی, ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, وہ بہت نیک تھے, ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. تو ہماری نیکی بھائی یہی ہے کہ ایک دن ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں, ایک دن ہم نے 5 روپے کسی کو دے دیے, 10 روپے اس کو دے دیے, ٹھیک ہے, نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور صدقہ کر سکتے وہ بھی کرو. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہو, مسافر خانہ. مسافر خانہ ہونے کا جب پتہ چلتا ہے جب روکڑا جب آپ کی جیب سے نکلے تو تھوڑا سا دل پہ آپ کے آرے چلیں کہ یہ کیا ہو گیا یار, یہ تو سچی مچی کا اللہ پہ ایمان لے آیا میں ہے. جس کا سچی مچی کا ایمان ہوتا ہے وہی
बड़ा कुछ कोई ऐसा खर्च करता है जो जिसको खर्च करना कहते, जो सहाबा करते थे। कुरान की आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज जब से सदका नहीं करोगे नेकी की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। सहाबी आए, या रसूलल्लाह मेरी महबूब चीज तो मेरा बाग है जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, तो अल्लाह कह रहे हैं महबूब चीज सदका करो, ये सारा मैंने सदका कर दिया। यार कितना जिगरा चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप लोग ये काम करें क्योंकि कल घर में फाका पड़ा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन सहाबा, इसका मतलब भाई वो एक यतीम पे ईमान लेकर आ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आपने ना, उन लोगों ने ना जन्नत देखी ना जहन्नम देखी। देखो मजहब को सब लोग फॉलो करते हैं, हर शख्स अपने मसलक को, अपने मजहब को किसी न किसी, हिंदू भी फॉलो करता है, वो भी होली तो मना ही लेता है ना, लेकिन ये फॉलो वो फॉलो नहीं है जिसमें यूं कहें कि इसको मजहब के सच्चे होने का यकीन है। ईसाई भी इतवार को चर्च चले जाते हैं कि नहीं जाते, सिख अपनी रसूमात पूरी करने चले जाते हैं, लेकिन बड़ी कुर्बानी मजहब के लिए कोई नहीं देता जब तक उस मजहब के 100% सच्चा होने का यकीन ना हो। वो सिर्फ मुसलमान देता है कुर्बानी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो सहाबा ने दी है, आज भी लोग देते हैं। मैदान जिहाद में शहीद होते हैं कि नहीं होते? देखो काफिर भी लड़ता है, लेकिन काफिर कुव्वत की बेस पे लड़ता है। कुफरिया ममालिक भी हमला करते हैं ना दूसरे मुल्कों पे, लेकिन उनके पास बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है, उसके बाद लड़ते हैं वो। अगर उनको यकीन हो जाए ना कि हमारी किसी फौजी को 100% यकीन हो जाए ना कि इस जंग में मैं लाजमी मरूंगा, कभी भी नहीं लड़ेगा, वो भाग जाएगा, कहेगा मैं पागल हूं, मैं लड़के मैंने मिलेगा क्या? वो कह आप अलाउंस मिलेगा, तो कह रहा मुझे थोड़ी मिलेगा अलाउंस। वो तो यकीन नहीं होता, लड़ रहे होते हैं तो मारे भी जाते हैं वो। तभी हमें जो लोग की जंगों में शरीक रहे हैं ना मुख्तलिफ मुल्कों की, उन्होंने बताया कि जब गैर मुस्लिम मुल्कों से लड़ाई होती है ना, तो गैर मुस्लिम जब मरता है ना फौजी मैदान जंग में, अजीब बदतरीन आवाजों से चीखें निकाल रहा होता है वो, जैसे कोई नहुसत आ गई इसके ऊपर। लेकिन वो कहते हैं हमने शुहदा भी देखे हैं, जब वो मरते हैं तो ऐसे मुबारक तरीके से और ऐसे जैसे इनकी तमन्ना थी। है बहुत फर्क है दोनों मौतों में, बहुत फर्क है। तो अबू तलहा अंसारी नबी के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे महबूब चीज, तो मेरी महबूब चीज क्या है? मेरा बाग है। ये वो लोग हैं जो पैगंबर के लिए मैदान जंग में लड़ भी रहे हैं, भूख प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और ला ला के पूरे बाग भी पैगंबर के कदमों में निशावर कर रहे हैं। लेकिन आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला देखें, हमारे नबी कह सकते थे लाओ ये बाग मुझे दे दो, सहाबा फौरन देते कि नहीं देते? क्या ख्याल है? ये होती है लीडर की सिफात। सहाबा को यकीन आ गया था कि लीडर में लालच नहीं है। लीडर जो कह रहा है ना कि दुनिया मुसाफिर खाना है, तो ये लीडर हमसे ज्यादा इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आज मोटिवेशनल स्पीकरों की तकरीरें देखो, तकरीरें आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा वही किसी ने बड़ा जबरदस्त पोस्ट चलाई ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता, नीचे लिखा हुआ था ये बात बताने की 1 लाख रुपए लेता है। पैसा ही दुनिया में। मैं सारे मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से खाली खुली, अंग्रेज के पास भी खाली खुली दावे हैं। कितने अंग्रेज ऐसे हैं जो लोगों को डिप्रेशन से निकालने की तरगीबात देते थे, खुद डिप्रेशन में ही मरे हैं जाके वो। मुझे तो खुद नफ्सियाती डॉक्टर, 2 डॉक्टरों के केस तो मेरे पास आ चुके हैं, नफ्सियाती डॉक्टरों के, जो लोगों को डिप्रेशन से निकालते थे और डिप्रेशन में उनकी मौत हुई है। एक की तो मौत नहीं हुई, बचे हुए, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। लोगों को ना तरगीब के एक्चुअली काउंसलिंग यूं वो, और खुद थोड़ी सी टेंशन आई तो ऐसे डिप्रेशन में खुद भी बेचारे का वो दिमागी वो हो गया। तो भाई आप ये खाली खुली चीजें हैं, जब तक अल्लाह पे ईमान नहीं होगा, तवक्कुल नहीं होगा कि जो कुछ है कौन है? अल्लाह है। जाना किसके पास है? अल्लाह के पास जाना है। हमें कोई मुसीबत पहुंची है वो भी अल्लाह ने पहुंचाई, सब्र करेंगे अजर देगा, असल मंजिल आखिरत है। ये तसव्वुर जब तक नहीं आएगा, डिप्रेशन का इलाज गया खुद ही भेज दिया करो।